سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں راستے اور سفر کے آداب۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں راستے اور سفر کے آداب پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کا مرقع تھے۔ اس بات کی گواہی قرآن مجید اس طرح سے دیتا ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو آداب زندگی سکھائے ہیں، اس کا مقصد لوگوں کے لیے راحت فراہم کرنا اور خوشگوار فضا قائم کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کیونکہ سلامتی کی دعا ہے اور سلام کرنا مستحب ہے۔ اب سلام کس نے کس کو کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ ہے کہ سوار پیدل کو سلام کرے، پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئے کو، اور کم افراد زیادہ افراد کو سلام کریں۔ سلام سلامتی کی دعا ہے اور اس سے عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے، دوسرے کے لیے محبت اور اخوت کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر ہم سفر کے بارے میں دیکھیں تو سفر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کو بھی صدقہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کے 6 شعبے ہیں، جس میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص ایک راستے سے گزر رہا تھا اور اسے وہاں ایک کانٹا دکھائی دیا اور اس نے راستے سے اس کانٹے کو ہٹا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فعل کے سبب اس کو بخش دیا۔ اب راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا جو ہے وہ ایک بہت جامع لفظ ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ راستے سے کسی پتھر کو ہٹا دیا جائے، کسی ایسی چیز کو ہٹا دیا جائے جس سے کسی انسان کو تکلیف ہو رہی ہو۔ اس کے اندر نگاہ کو ہٹانا بھی شامل ہے کہ ایسی نگاہیں جو آپ دوسرے راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف دیں، آپ کی نگاہیں، ایسی نگاہوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ وہ راستے میں نہ بیٹھا کریں، راستے میں بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے، ہم یہاں راستے میں محفل جماتے ہیں اور گپ شپ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اتنی ہی مجبوری ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ، سلام کا جواب دو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے کہ ایک شخص سواری پر آیا اور اس میں وہ دائیں بائیں نگاہیں دوڑانے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس زائد سواری ہو تو وہ اس کے ذریعے کسی ایسے شخص کے ساتھ نیکی کرے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور اگر کسی شخص کے پاس زائد از ضرورت زیادہ راہ ہے تو وہ اس کے ذریعے کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کرے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے بھی آداب بتائے ہیں۔ اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے، رات کے وقت سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ مسافر کے لیے جو واجب نماز جو 4 رکعت نماز ہوتی ہے وہ قصر ہو جاتی ہے، تو مسافر نے قصر نماز ادا کرنی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راستے اور سفر کے آداب سے آگاہ کیا ہے۔ ہمیں راستے اور سفر کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں اور معاشرے کا ماحول خوشگوار رہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے تمام آداب زندگی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔